المقصود امام صاحب رشادی امام و خطیب و محتمل جامع علوم بنگلور سٹی ہمارے درمیان تشریف فرمائی، والمیمن آرگنائزیشن کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پہ تشریف فرما اللہ حضرات ماشاءاللہ اس محفل کی زینت ہے، اور آپ کے نزدیک بابرکت شخصیتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، سب لوگ کو جانتے ہیں۔ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کیا ہے اور وہ کیوں یہ سب کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے یہ لندن سے پیدا ہوا، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن۔ اس کے دو ونگ ہیں، ایک جینٹس ونگ ہے اور ایک لیڈیز ونگ ہے۔ تو جینٹس ونگ میں ہمارا تعلق جو ہے وہ گھر بنانا، گھر تقسیم کرنا، ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ دینا، کسی کے دو بھائیوں کے جھگڑے ہوں تو ان جھگڑوں کو مٹانا، بیوی اور شوہر میں کوئی اگر اختلاف ہو تو ایک فیصلہ کمیٹی جا کے ان کا سوشل کام کرنا، ان کے جو بیچ جو اختلاف پیدا ہو گیا اس کو دور کرنا، یہ سب کام جینٹس کرتی ہے۔ اور لیڈیز ونگ جو ہے وہ ماس میرج کی طرف زیادہ دھیان دیتی ہے، اور عورتوں میں باقی صفائی کا خیال کرنے کے لیے سیمینار آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے سماج میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور خاص کر کے عورتوں کے جو معاملات ہیں، ان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں اس میں اتنی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ میں قرآن کرتے ہیں۔ اور یہ جو شادیوں کا جو ماس میرج جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں آج لڑکے لڑکیاں ہیں، سب کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، تو آپ کے جامعہ مسجد میں ہر جمعہ کو 5 دولہا کو شادی کرا دینا، یا سال میں 2-3 مرتبہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن سے یہ کام کرا دینا، یہ کہاں تک قوم کو کام آئے گا؟ مطلب جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کا ایک خطرہ بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن ہم کو میسیج یہ دینا ہے۔ میں ان کو اس پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سید گھرانے کے ہیں، یہ شیخ گھرانے کے ہیں، یہ پٹھان گھرانے کے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں محترمہ فون کی، کہا کہ حضرت میری بہن کو ایک پٹھان صاحب کے گھر سے رشتہ آیا ہے، اور بہت بات کی ہمارے خواتین میں پھیلی ہوئی ہے، پٹھان کے ساتھ اگر رشتہ کریں تو پٹھان غصے میں آ جائے گا، اور رشتہ جوڑے گا نہیں، اس کی رشتہ نہ بناؤ۔ شریعت کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، ذرا میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، ذرا آپ مجھے بتائیں۔ میں نے محترمہ سے کہا کہ یہ پٹھان، یہ شیخ، یہ سید، جی ہاں یہ ہے کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کفر ہے، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہ خاندان بنائے ہیں وہ کس وجہ سے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اور ان کے درمیان میں خاندان قبیلے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ میمن برادری سے ہیں، یہ شیخ برادری سے ہیں، یہ سید برادری سے ہیں، یہ فلاں برادری سے ہیں۔ لیکن اللہ رب الجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا کہ شیخ کا نکاح پٹھان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں کسی طرح کی کوئی خرابی شرعاً نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایک سالے نوجوان ہے، اگر رشتہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم رشتے کو جوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے پٹھانوں کو دیکھا ہوں کہ جو شیخوں کی لڑکیوں کو لا کر
اچھا نبھا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے شیخوں کو دیکھا ہوں کہ آپس میں لڑ کر پوری زندگی برباد کر لیے ہیں۔ یہ پیغام ہمارے قوم کے افراد تک پہنچانا چاہوں گا۔ اگر آج بھی آپ جہیز لینے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں کسی نے بڑی اچھی تصویر لگائی ہے آج فیس بک میں، سامنے بڑی کار رکھ کے چین لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا اور گلے میں چین ڈال کے لڑکی کے حوالے کر دیا۔ یہ تو قیدہ ہوا غلام ہے، نعوذ باللہ، شرم آتی ہے سن کے۔ اب رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے چین میں ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا کہ وہ عورتیں، وہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے، ان کو بھی تنخواہ ملنا چاہیے۔ اور وہاں کی ایک عدالت نے جب طلاق ہو گئی تو 5 لاکھ سے زیادہ معاوضہ طے کیا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن آپ کی ضروریت میں دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اللهم ألف بينهم كما ألفت بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين علي المرتضى وفاطمة الزهراء أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. شرور وفتن سے حفاظت فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اللہ اور اے اللہ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے لیے عطا فرما، ان توبے تیرے رحمت کے فرشتوں کو داخل فرما۔ اللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، اللہ ان کے رشتے ہوئے ہیں، اللہ صدق اور صدق کے انتظار کے لیے اللہ ہمارے احباب کیے ہیں، اللہ ان کے کرنے کو قبول فرما۔ اللہ ان آنکھوں کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں پہلے حقیقت میں اللہ جوڑا جہیز کی لعنت امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت پہلے ہی ماس میرجز کا سسٹم شروع ہوا تاکہ جوڑے جہیز کی لعنت سے امت کو بچایا جا سکے، زنا کے دلدل میں لوگ نہ پھنسیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہت سارے افراد مختلف اداروں سے یہ تقریبات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی طرف سے بھی کئی سالوں سے مختلف غریب بچیوں کے نکاحوں کا انتظام ہوتا آ رہا ہے تاکہ ہماری امت کے افراد جوڑے جہیز کی لعنت میں پھنسے بغیر وہ اپنی زندگی خوشگوار گزار سکیں۔ آج بھی ابھی قریب میں عائشہ جو گجرات کی رہنے والی ہے، احمد آباد کی، وہ جوڑے جہیز کی لعنت کی بھین چڑھ گئی اور وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ایسی کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی بچیاں ہیں جنہوں نے جوڑے جہیز کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ و تاراج کر دیا ہے۔ اس لیے میں امت کے افراد سے یہ کہنا چاہوں گا، کب تک یہ ہم کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے بچوں کو بیچتے رہیں گے؟ کہ ہم نے ڈاکٹر بنا دیا تو اب اس کو 50 لاکھ میں بیچیں گے، کہ ہم نے انجینئر بنا دیا تو 10 لاکھ میں بیچیں گے، ہم نے فلاں سائنٹسٹ بنا دیا تو 1 کروڑ میں بیچیں گے۔ یہ بیچنے کا معاملہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر آپ اپنے بچوں کا رشتہ ایسا کیجئے کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ بس میں اس موقع پر ہماری محترمہ فریدہ عزیز صاحبہ کو اور عزیز محمد سیٹھ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ہمارے ان غریب بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے نکاحوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اس طرح کے افراد ہماری امت میں پیدا کریں جو غریب بچے ہیں، جو نکاح اپنا نہیں کر سکتے، اب ان کے لیے مشکلات پیش آئیں گی، ایسے مالدار افراد سامنے آ کر ان کی نکاحوں کا انتظام کریں گے تو گھر میں کوئی بچی عمر کے گزر جانے کی وجہ سے نہیں بیٹھے گی، سب کے نکاح ہو سکتے ہیں۔
मैं हमारे मालदार भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम जितना भी माल रखे जाएं, एक ना एक दिन दूसरों को दे के जाना है। अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है तो आप अपने इस माल को ऐसे बच्चियों के चेहरों पर जिनके ऊपर झिर्रियाँ पड़ी हुई हैं, परेशानियां हैं, उनके चेहरों पर खुशी लाने का काम कर लें। अल्लाह रब्बुल जलाल आखिरत में आपको सुरखरू करेगा। यहाँ आपकी बेटे का निकाह है या बेटी का निकाह है, ऐसे मौके पर जहाँ आपके घर में खुशी हो रही हो, 2-4 बच्चों का निकाह आप करा सकते हो तो निकाह करा दीजिए। एक आसान सूरत है। ये है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास रेंट आता है, तो एक रेंट में से एक थोड़ी सी रकम अलग करके जमा करें कि इससे मैं बच्चियों का निकाह करवाऊँगा, बच्चों का निकाह का इंतज़ाम करूँगा। अगर ये करेंगे तो बहुत आसान है। बच्चे और बच्चियों का निकाह मुनक़िद हुए, चूँकि ये पेंडेमिक का दौर है, अब यहाँ अगर ज़्यादा इज्तिमा हो जाए तो मुमकिन नहीं है, तो इस वजह से जितना मुमकिन हो सका एक 6 निकाहों का इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी ये ख़वातीन, चूँकि ये ख़वातीन का जज्बा है, तो और भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियों की निकाहों का इंतज़ाम करेंगे। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये सिलसिला वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का गालिबन ये तीसरी महफिल है कि जिसमें 6 से ज़्यादा जोड़ों का निकाह हुआ, और हमेशा से हम देखते हुए आ रहे हैं, नहीं भाई, देखते हुए आ रहे हैं कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है साल में 2 मरतबा ये 6 से 10 जोड़ों का निकाह का अरेंजमेंट करते हैं। और इसके पीछे हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लेट अस यूनाइट टुगेदर। जैसे एक शादी के फंक्शन में एक जोड़े पे अगर 40,000 रुपये खर्च होता है, तो इंस्टेड ऑफ 1 person बेरिंग इट, यू आस्क लेडीज़ फ्रॉम वेरियस मालदार घरानों की जो लेडीज़ हैं वो मिल के अपने फंड्स को पूल करें, और उस पूल किए हुए फंड से आप निकाह साल में 2 मरतबा मुनक़्क़िद करें। ये मैसेज हैज़ बीन वेल रिसीव्ड बाय द कम्युनिटी, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि ये और अच्छी तरीके से हम इसको बना सकेंगे। हमको कम से कम 12 का करना था, लेकिन कोविड के ख़तरे के खातिर हमने उसको महदूद कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन लेडीज़ ग्रुप से आज अल्लाह के फजल व करम से 6 शादियों का हम लोग ने इंतज़ाम किया है। अल्लाह के फजल से सब अल्लाह इसे कबूल करे और सब लोग को हिदायत दे आगे बढ़ चढ़कर इन शादियों में मदद करें। हम लोग एक इदारा बना चुके हैं जिसमें और लेडीज़ जमकर हम लोग महीने में एक मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के हाथ से जितने नेक काम हो सके हम लोग हमारी पूरी कोशिश करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह जो हम लोग आज 6 शादियाँ करें, आप लोग भी आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह 6 से 20 होंगे, 20 से 40 होंगे। आप लोग की मदद से हम लोग बहुत आगे बढ़ सके। अब तक आप लोग ने मदद किया है इसलिए हम लोग कर सके। आप लोग की मदद के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू।